اسلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ کبھی آپ اندازہ کرتے ہو چلتے پھرتے آپ مسلمان ہوئے، تمہارے گھروں میں اسلام ہے، یہ بائی برتھ آپ کو مل گیا ہے، بغیر محنت کے ملا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین کی خواہش پچھلے نبی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام خواہش کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کون دعا کر کے اس امت میں پیدا ہوا ہے؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عطا کیا ہے، اور اتنی بڑی نعمت کہ یہ دینے کے بعد رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے میں تم کو یہ دین دے کر راضی ہوا۔ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دین اتارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، ان کی سب امتوں کو جو جو شریعت دی گئی، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دین دے کر راضی ہوا۔ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا دین جو ہے، اب یہ قیامت تک یہی چلے گا اور تم کو دے کر راضی ہوا۔ انکمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک چیلنج ہے ہمارا، پوری دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کا حل اپنے مذہب سے لا کر کے دکھائیں، نہیں ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر کچھ تو ایسے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے مذہب ہیں، ان کی نہ کتاب ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ چلتے پھرتے دین ہے، ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن کتاب لا پوری فالو کرنے والے جو مذاہب ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ باقی یوں ہی جو آستھا پاستہ کرتے ہوئے جو لوگ دین اختیار کر گئے، ان کی تو نہ کتابوں کا حل ہے، نہ ہی ان کی عبادات کے متعلق ان کے پاس کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، نہ شادی کے کچھ نہیں۔ بڑوں نے اس طرح سے کہا کہ پرمپرا ہے، پرمپرا ہے، وہی چیز چلتی چلی گئی۔ اسلام میں ایک ایک چیز کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے، ایک ایک مسئلے کو بتا کر رکھا گیا ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے جا کر کے آپ معلوم کر لیں، تمہاری شادی کا بھی مسئلہ آ جائے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ قرآن تمہیں بتا دے گا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حتیٰ کہ تمہیں چلنے کے آداب، تمہارے بیٹھنے کے آداب، تمہارے سونے کے آداب، تمہارے کھانے کے آداب، تمہارے پینے کے طریقے، یہ تو چلے اتنے ہی ہوئے، استنجا جانے کے طریقے، تمہیں وہاں پر طہارت لینے کے طریقے۔ ارے تمہارے کپڑے پر تھوڑی نجاست لگ جائے، اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے جو مسئلے لکھے گئے، کتابیں بھر گئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نجاست کی بھی قسمیں کر دی ہے فقہائے کرام نے۔ نجاست یعنی اڑتے ہوئے پرندے اگر وہ بیٹ کر دیے، وہ پکانا کر دیے، ان میں بھی دو قسم کے پرندے ہیں، حلال پرندے الگ ہیں، حرام پرندے الگ ہیں۔ کس کی بیٹ گری ہے تمہارے کپڑے پر؟ جانوروں میں بھی کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے، اور کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ کون سے جانور کا تھوک لگا، کون سے جانور کا پیشاب لگا، کون سے جانور کی لید لگی، سب کے مسائل یہ فقہ اسلام میں بتائے گئے۔ پھر کپڑے کے متعلق بھی اتنا ہی نہیں ہے، خالی میں صرف طہارت کی بات کر رہا ہوں۔ نجاست لگی، اگر پیشاب پخانا یا کسی کا جوٹھا لگا ہو جانوروں کا، تو اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی الگ الگ، یعنی کون سے کپڑے پر لگی ہے، پتلا کپڑا ہے کہ موٹا کپڑا ہے، جاڑا کپڑا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر چھوٹی نجاست ہے تو اس کی کتنی مقدار لگی ہو تو کتنا اس سے پاک ہو جائے گا، بڑی نجاست لگی ہے پخانا وغیرہ تو کتنا دھونے سے پاک ہوگا۔ یہ سب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی دنیا کی دوسرے مذہب کے لا لا کر کے دکھا دو تمہارے ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں۔ اگر آپ فقہ میں اس سمندر میں غوطے کھاتے چلے جائیں، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر شیشی رکھی ہے گھی کی، اس کے اندر اگر نجاست گر گئی تو اس کے پاک کرنے کے طریقوں پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، تیل میں اگر کوئی چیز گر گئی، گھی میں کوئی چیز گر گئی، نجاست، یہ ساری چیزیں، دودھ میں اگر کوئی چیز گر گئی تو کیسے پاک کریں؟ نہانے کے برتن، نہانے کی بالٹی میں کوئی چیز گر گئی، تمہارا ہاتھ لگا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر پانی میں آ کر مل گئی ہے تو اس کی بھی قسمیں ہیں، صابن گرا ہے کہ پھول پتی گری ہے یا پھر کوئی نجاست گری ہے، ہر چیز میں اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس پانی میں اتنا پانی اور ملا دو کہ وہ پانی کم ہو جائے۔ یہ مائع مستعمل، یعنی اگر ہاتھ وقت لگ گیا ہے، مستعمل ہوا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہو گئی۔ کنواں ہے، کنویں کے اندر اگر چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری گر گئی، شیر گر گیا، سب کی مقدار ہے۔ چوہا گر گیا تو اتنے ڈول پانی نکال دو، بلی گر گئی تو اتنے ڈول پانی نکال دو۔ کون ہے جو اس دین کو اتنے اینگل سے بنایا ہوا ہے؟ وہ صرف رحمان ہے، رب العالمین ہے۔ طہارت کے مسائل پر ہی اگر میں آپ سے بات کروں تو رات پوری ہو جائے۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے کپڑوں کی پاکی صفائی، ہمارے کھانوں کے پاکی صفائی، اور گھر کے اندر کے موجود پانی کی صفائی، اتنے ہی نہیں بلکہ بستروں پر اگر کوئی چیز لگ جائے، مسئلے اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو شیشے پر بھی اگر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، زمین پر اگر نجاست گر گئی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، ایک ہے اندر کی زمین، ایک ہے باہر کے میدان کی زمین، دونوں کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ بڑا میدان ہے تو کیا اس کو بھی کپڑوں کی طرح پاک کیا جائے گا؟ کپڑے پر نجاست لگے تو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑ دو اور سکھا دو، پاک ہو گیا۔ میدان پر نجاست لگی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے بھی حکم بتایا گیا کہ تیز پانی سے اس کو بہا دیا جائے اور سورج کی تیز گرمی اس پر پڑے،
تو وہ زمین پاک ہو گئی. زمینوں کے پاک کرنے کے طریقے میرے عزیزو یہ صرف اور صرف طہارت کے مسائل ہیں. اس کے بعد زندگی کے اور دیگر مسائل کی طرف آپ جائیں, اتنے لاکھ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو جو اسلام کمپلیٹ بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے. مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم یہ بیٹھ کر کے چیلنج کر سکتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی اینگل سے کوئی مسئلہ تمہیں لگتا ہو, آؤ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتا دیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جس نے کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی, کوئی چیز نہیں. تمہارے چلنے کے طریقے, تمہارے بیٹھنے کے طریقے, تم پر ایک عبادت فرض کر دی گئی, نماز فرض کر دی گئی. اب اس میں بڑے مسئلے آتے ہیں. انسان ایک طبیعت کے نہیں ہیں, سب کی طبیعتیں الگ ہیں. کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, سب کی کیٹیگری الگ الگ ہیں. کوئی گونگا ہے, کوئی بہرا ہے, سب کے لیے مسائل نماز کے بتائے گئے. اگر کوئی لنگڑا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے, کوئی لولا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہی نہیں ہے, اور کوئی گونگا ہے پڑھ سکتا نہیں, اس کے لیے کیا مسائل ہیں. سارے ایکسیپشنز کے ساتھ یہ مسائل شرعیہ بتائے گئے ہیں, ایک بھی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ کے ذہن میں کوئی چیز گزر رہی ہو تو بتاؤ, اسلام اس کا بھی جواب دیا ہوا. صرف تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 لاکھ مسئلوں کا حل بتایا ہے. باقی اماموں کی بات تو چھوڑے, ان کے مسائل سے جو اخذ کیا گیا ہے تو فقہ حنفی. آج دنیا کے ایک دو نہیں تقریباً ممالک, کئی کنٹری ایسی ہیں اسلامک کنٹریز جہاں کے لا جو چلتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں, ان کی فقہ پر چلتے ہیں. خرید و فروخت کی بات آئے, اللہ اکبر, ہم نے تو پوری اتنی بڑی بڑی مجلد کتابیں دیکھی, پوری پڑھ بھی نہیں پاتے تھے 6 مہینے صرف خرید و فروخت کے معاملات پر. اور اس میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا خرید و فروخت میں کیا مسئلہ ہوگا, گیا یوں لیا اور آ گیا. شریعت اسلامیہ نے ہر اینگل سے بتایا ہے. تم گھوڑا خرید رہے ہو کہ کپڑا خرید رہے ہو کہ غلام خرید رہے ہو کہ سامان خرید رہے ہو, اور ہر چیز کی الگ الگ ویلیو بتائی گئی ہے, اور تمہیں کتنے دن کا اختیار ہے خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو. خیار عیب ہے, خیار شرط ہے. یہ مسائل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام اتنا کمپلیٹ ہے, اتنا کمپلیٹ ہے کہ ایک سوراخ بھی اس میں باقی نہیں ہے, ایک سوراخ بھی باقی نہیں ہے. بازار میں جاؤ اور تمہارے لیے سارے مسائل شریعت طاہرہ نے لکھ کر رکھے. حتیٰ کہ آج کرپٹو کرنسی آئی ہے, آج کے زمانے میں ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے, آج شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1400 سال پرانا دین شیئر مارکیٹ کو کیا بتائے گا, کرپٹو کرنسی کو کیا بتائے گا؟ بلکہ 1400 سال پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو لین دین ہوا اسی کو اخذ کر کے آج کے فقہائے کرام نے اس کرپٹو کرنسی کے بھی مسائل کا حل بتایا ہے, آج کے شیئر مارکیٹ کے مسائل کا بھی حل بتایا. اسلام پورا ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ اعتراض کریں کہ کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. اسلام جو ہے وہ تھیوری بتاتا ہے, تھیوری ہے, بہت ساری چیزیں, فارمولے ہیں, کچھ ایسے فارمولے ہیں اس پر تم قیامت تک دیکھتے جاؤ. ایک ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, کل مسکرین حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اب تم اس کا نام وسکی رکھو, ووڈکا رکھو, کریزی واٹر رکھو, کچھ بھی رکھو, لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر آ گئی, حضور نے کیا فرمایا, کل مسکرین حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام. یہ ہے فارمولا, نام نہیں دیے گئے ہیں کہ یہ والی شراب حرام ہے, ہاں دیسی شراب نہیں حرام ہے, فلاں کی شراب حرام ہے. ناموں کا کیا ہے, حضور نے کوالٹی بتائی, جس چیز کے اندر ابھی نشہ آتا ہو وہ چیز حرام ہے. اب اس میں نئے نئے نشے جتنے بھی آئیں